شبینہ کا تعلق بہت غریب گھرانے سے تھا۔ وہ 2 بہنیں تھیں۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں سلائی اور دوسرے گھروں کے کام کر کے گزارا کرتی تھی۔ بڑی بہن بیچاری کی شادی سفید پوش میں ہوئی تھی، پھر بھی وہ جتنا کر سکتی تھی کوشش کرتی، اور رشتہ دار بھی ان کی مدد کرتے، خیال رکھتے۔ شبینہ گاؤں کے پرائمری اسکول میں 5 کلاس پاس کرنے کے بعد گھر کا کام کرتی اور اپنی ماں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی۔ ماں کو روزی روٹی کے علاوہ اس کی شادی کے لیے بھی بہت فکر مند ہونا پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کے گھر بیٹھے بہت سال ہو چکے تھے۔ غریب ہونے کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں کرتا، اگر ہونے لگتا غریب ہونے کی وجہ سے رہ جاتا تھا۔ بس اس طرح اس کے حالات گزر رہے تھے۔ پھر اچانک شبینہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر یا حکیم کو اس کی بیماری کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی دوا اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ دن بدن اس کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی اور وہ بستر سے ہی لگ کر رہ گئی تھی۔ سب لوگوں کی مدد سے شہر کے اسپتال میں علاج کے لیے بندوبست کیا گیا۔ ٹیسٹ وغیرہ کے بعد معلوم ہوا کہ شبینہ کو کینسر کی آخری اسٹیج ہے اور اب اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹروں نے رپورٹس دیکھ کے اس کی زندگی کے صرف چند مہینے بتائے، اور ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا کہ بچی کو اب گھر رکھ کر ہی دوا اور دعا دی جائے۔ پھر یہ حال ہوا کہ شبینہ کوئی نئی بیماری ہو گئی کہ پورے جسم میں بڑے بڑے چھالے ہو گئے، آلو کے برابر۔ اگر ہاتھ لگاؤ تو وہ پھٹ جاتے اور ان میں سے خون آنے لگتا۔ بیچاری کا یہ حال دیکھنے کے بعد پورا گاؤں اس کی عیادت کے لیے آتا اور افسوس ظاہر کرتا۔ ایک روز شبینہ نے صبح اٹھ کر ماں کو بتایا، رات کو کسی آہ سے اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے 2 لوگ کھڑے ہوئے تھے، مجھے ان کی شکل صاف نہیں نظر آ رہی۔ سر سے پاؤں تک سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ جب میں ان کی طرف دیکھنے لگی تو ایک نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ اس واقعے کے تقریباً 5 دن بعد شبینہ کی موت ہو گئی۔ شکل و صورت تو اچھی ہی پائی تھی، بیماری کی وجہ سے مرجھا گئی تھی، لیکن انتقال کے بعد تر و تازہ ہو گئی۔ کفن میں لپٹی ہوئی بالکل شہزادی لگ رہی تھی۔ عورتیں اسے دیکھنے کے لیے ٹوٹی پڑ رہی تھیں، دیکھنے آتی دور دور سے اس کو، لیکن ان کا دل نہ بھرتا۔ بہت مشکل سے جنازہ اٹھایا گیا اور 1 سال تک گاؤں میں اس انوکھی موت کا چرچا جاری رہا۔ مزید اردو کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔